انصاف زندہ ہے۔ ہندوستان کی سابق وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو ان کی نئی دہلی کی رہائش گاہ میں 31 اکتوبر سن 1984 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل میں 4 آدمی ملوث تھے: حفاظتی دستے کے بھیانت سنگھ اور ستوت سنگھ۔ ان دونوں نے وزیر اعظم پر گولیاں چلائیں۔ بھیانت سنگھ کو حفاظتی پولیس نے اسی وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ستوت سنگھ گرفتار ہو گیا۔ دوسرے 2 شخص کہیر سنگھ اور بلیر سنگھ تھے، جن کو قتل کی سازش کرنے اور اس کا منصوبہ بنانے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ ان تینوں پر مقدمہ چلا۔ دہلی کے ایڈیشنل جج مہیش چندر نے 22 جنوری سن 1986 کو اپنا فیصلہ سنایا، جس میں ستوت سنگھ، کہیر سنگھ اور بلیر سنگھ کو موت کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے 3 دسمبر سن 1986 کے فیصلے میں تینوں کے لیے سزائے موت کی توثیق کر دی۔ اس کے بعد ملزمین اس مقدمہ کو سپریم کورٹ میں لے گئے۔ سپریم کورٹ نے 3 اگست سن 1988 کو اپنا متفقہ فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ مسٹر جسٹس GL اوزھا، مسٹر جسٹس سیٹھی، مسٹر جسٹس BC رائے پر مشتمل ایک ڈویژنل بینچ نے سنایا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ستوت سنگھ اور کہیر سنگھ کی سزائے موت بحال رکھی، مگر بلیر سنگھ کو اس نے مکمل طور پر بری کر دیا۔ بلیر سنگھ کے خلاف قتل میں ملوث ہونے کی براہ راست شہادت نہیں ملی۔ مثلاً استغاثہ کی طرف سے ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ مسز اندرا گاندھی کا قتل اس لیے ہوا کہ آپریشن بلیو اسٹار کی وجہ سے سکھ ان سے بگڑ گئے، اور خود بلیر سنگھ کی زبان سے انتقام کی بات سنی گئی۔ اس دلیل کا ذکر کرتے ہوئے جسٹس اوزھا نے لکھا ہے کہ اگر بلیو اسٹار آپریشن پر غصہ اور احتجاج کے اظہار کو ملزم کے خلاف شہادت یا قرینے کے طور پر استعمال کیا جائے تو سکھ فرقہ کے تمام افراد جو بلیو اسٹار آپریشن پر برہم ہو گئے تھے، ان سب کو قتل کی سزا میں شریک کرنا پڑے گا۔ مسٹر جسٹس اوزھا نے مزید کہا کہ بلیر سنگھ کو چھوڑنے میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ اس کو سزا دینے میں غلطی کی جائے، یعنی "It is safer to err in acquitting than in convicting him". اس واقعہ پر صرف وہ تبصرہ نقل کرنا کافی ہے جو بلیر سنگھ نے کیا۔ اس نے کہا، "مجھے انصاف کی ذرا بھی امید نہیں تھی، مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس ملک میں انصاف زندہ ہے"۔ مولانا وحید الدین کی کتاب کتاب زندگی۔